بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں، کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا دوست کون ہے؟ وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے، چاہے وہ کلین شیو ہو، وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں۔ جہالت ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے۔ میرے بھائی بہنوں، ایمان لانے کے بعد انسان بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت، اس کا بڑا پن، اس کی وجاہت، اس کی شرافت، وہ پیسوں سے نہیں ہوتی۔ پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا نہیں بنتا۔ ہمارا علم غلط ہو گیا۔ بڑا بڑا بندہ جے بول دیا 3 ملن، یہ 200 مربع، یہ نوابہ فلانا ہے، نوابہ فلانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط علم ہے۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا، جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے، والدین کی اطاعت کے لیے، والدین کی ماننے کے لیے۔ پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ایک مطلب۔ دوسرا، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکا دے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاونوں میں آ جاتا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے۔ میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، جیسے ہم کہتے ہیں مدد، نصرت۔ اللہ کہتا میں ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے۔ تو
اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا، چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو، کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اوصیک بکلمات فاحفظھا، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، بنا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو، جب ضرورت حاجت کے لیے، مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو۔ تو یہ حدیث کی بات بھی ہے اور یہ قرآن کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تے احسان کیتا ہے تو ہوں میں نالے کی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے، احسان حسن سے ہے، حسن، حسن سے الف، 2 الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے، دین کا ہے، اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے۔ تو آخری انتہا، اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو، اللہ تینوں چاہ لگے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا۔ تو بھائیو، ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں،
وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں طلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھیں، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی۔ اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا ظفرۃ واحدہ ولا ظفرۃ واحدہ۔ کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے۔ تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا، خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہیں تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نا دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں تو ایسے بیٹھا ہو۔ تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے۔ ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا۔ 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال۔ ان کے بیٹے جوان تھے،
اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے. اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لی. اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نہیں، ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہیں، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی ہیں. تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. تو میرے بچوں، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو. ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے. آپ نے کہا بلاؤ. چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے. جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل دل میں کچھ اشعار پڑھے. جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے ہیں. تو پھر اس نے وہ اشعار پڑھے، اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا کہ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.